السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترغیب فی البداءۃ بالخیر لیستن بہ۔ یہاں پر الترغیب کی جگہ الترغیب ہونا چاہیے۔ الترغیب فی البداءۃ بالخیر لیستن بہ والترہیب من البداءۃ بالشر خوفا ان یستن بہ۔ یعنی الترغیب، یہ باب بھلائی کو شروع کرنے میں ترغیب دلانے کے بارے میں ہے، تاکہ اس کو شروع کیا جائے، تاکہ اس کو رائج کیا جائے، اور ان چیزوں سے، ان بری باتوں سے ڈرانے کے بارے میں ہے، تاکہ اس سے بچا جائے، تاکہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ فرماتے ہیں عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ، جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دن کے شروع حصے میں تھے۔ فجاء قوم عراۃ مجتبی النمار او العبا۔ فجاء قوم، تو ایک قوم آئی، عراۃ جو کہ ننگی تھی، مجتبی النمار، نمار کہتے ہیں چت کبرے کپڑے، جو چیتا جیسے کپڑے ہوتے ہیں، جیسے چیتے کا رنگ ہوتا ہے ویسے کپڑے، او العبا یا چادر، مجتبی معنی لپیٹنا یا پہننا۔ وہ قوم چیت کبرے کپڑے یا چادر پہنی ہوئی تھی، متقلد السیوف، اور تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ متقلد معنی لٹکانا، یعنی تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ عامتہم من مضر، ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ قبیلہ مضر سے تھے۔ بل کلہم من مضر، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام کے تمام قبیلہ مضر سے تھے۔ فتمعر وجہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ لما رأى ما بهم من الفاقۃ، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس فاقے میں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ما بہم من الفاقہ، جو ان میں سے فاقے میں تھے، ان لوگوں کو دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ بدل گیا۔ فدخل، تو داخل ہوئے، ثم خرج، پھر نکلے۔ فامر بلالا، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ فاذنا، تو انہوں نے اذان دی۔ واقام، اور کھڑے ہو گئے۔ فصلی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ثم خطب، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ فقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیہ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا جو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا تک آخری آیت ہو رہی ہے، وہاں تک اس آیت کو پڑھا۔ فرمایا، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے۔ اس آیت کو کہاں تک پڑھا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہاں تک پڑھا۔ بے شک اللہ تم پر رقیب ہے، مہربان ہے۔ والآیۃ التی فی الحشر، اور ایک دوسری آیت کو جو کہ سورہ حشر میں ہے اس کو پڑھا۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر ایک شخص جان لے کہ اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد، کہ اس جان نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر جان جان لے، ہر جان دیکھ لے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے، اپنے بچانے کے لیے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔
تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ۔ تصدق رجل، تو ایک شخص صدقہ کرے، من دینارہ اپنے دینار سے، من درہمہ، اس کو امر پڑھیں تصدق، تو یا تصدق رجل، ایک شخص نے صدقہ کیا اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اور من صاع برہ، اپنے گیہوں کے ایک صاع سے، من صاع تمرہ، اپنے کھجور کے ایک صاع سے، یہاں تک کہ فرمایا ولو بشق تمر، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہو اس سے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ قال، فرماتے ہیں راوی، فجاء رجل من الانصار، تو انصار کا ایک شخص آیا، بسرۃ، ایک تھیلی لے کر انصار کا ایک شخص آیا، کادت کفہ تعجز عنها بل قد عجزت، کادت کفہ، اس کی ہتھیلی ان قریب اس سے، یعنی اس تھیلی سے عاجز ہو گئی تھی، یعنی اس کو تھام نہیں پا رہی تھی، اتنا بوجھ تھا اس کا، اس تھیلی کا، ہو جاتی، یہ قریب تھا کہ اس کی ہتھیلی اس سے چھوٹ جاتی، بل قد عجزت، بلکہ چھوٹ چکی تھی، یعنی اتنا جو ہے مال لے کر آیا تھا وہ انصاری صحابی۔ قال، راوی فرماتے ہیں، ثم تتابع الناس، پھر لوگوں نے اتباع کرنا شروع کی، یعنی جیسے وہ شخص لے کر آیا ایسے اور لوگ لانا شروع ہوئے، حتی رأیت قومین من طعام و ثیام حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبتن، یہاں تک کہ رأیت، میں نے دیکھا، قومین مطلب ہوتا ہے ڈھیر، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، قومین من طعام و ثیام، یہاں تک کہ میں نے گلے اور کپڑے کے ڈھیر دیکھے، حتی رأیت، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ بڑا خوش دیکھا، کأنہ مذہبتن، گویا کہ وہ سونے کے ٹکڑے جیسا آپ کا چمک رہا تھا چہرہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ من سنہ، جو شخص ایجاد کرے، فی الاسلام، اسلام میں، سنتاً حسنتاً، ایک اچھی سنت، ایک اچھا طریقہ رائج کرے، فلہ اجرہا، تو اس کے لیے اس کا اجر لکھا جائے گا، واجر من عمل، اور اس شخص کا بھی اجر اس کو دیا جائے گا، من عمل بہا، جو اس کے بعدہ، جو اس کے بعد اس سنت پر، اس طریقے پر، اس اچھے طریقے پر عمل کرے گا، من غیر ان ینقص، بغیر اس کمی کے، من اجورہم، یعنی ان عمل کرنے والوں کے اجرت کے کمی کے بغیر اس کو اجر دیا جائے گا، یعنی ان کو بھی اجر ملے گا جو یہ کام بعد میں کریں گے، لیکن اس کا ثواب اس پیچھے والے شخص کو، یعنی جو سب سے پہلے کیا تھا، اس کو بھی ملتا رہے گا، کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور وہ شخص جو اسلام میں بری طریقے کو رائج کریں، بری سنت کو رائج کریں، کان علیہ وزرہا، تو اس پر گناہ ہوگا، بوجھ ہوگا، وبزر من عمل بہا من بعدہ، اور اس شخص کا بھی بوجھ اس پر ہوگا جو اس پر عمل کرے گا اس کے بعد، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، بغیر کچھ کمی کیے ان کے بوجھ میں سے، یعنی جو آنے والے لوگ ہیں جو عمل کریں گے اس کام پر، ان کے بوجھ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو پہلے، سب سے پہلے جس شخص نے یہ کام شروع کیا تھا اس کو بھی یہ، ان کا جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا یہ بوجھ اس کو ملتا رہے گا، ڈبل تبل جتنا بھی لوگ کرتے رہیں گے اس ثواب، ان تمام کا بوجھ اس کو ملتا رہے گا۔ وعن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما الا كان علی ابن آدم الاول کفل منہا، کوئی جان ظلماً قتل نہیں کی جائے گی، کوئی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی ہے الا کان علی، لیکن مگر اس کا بوجھ، کفل مطلب ذمہ داری، منہا ان جانوں میں سے، مگر ان جانوں کی جو ذمہ داری ہے، جو ضامن ہوگا، وہ آدم کا سب سے پہلا بیٹا ہے، اس پر ان تمام لوگوں کی جان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قابل نے ہی قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اس لیے قابل کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قابل جو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا، اس کے ہی جان پر، اس کے ہی اوپر ان تمام لوگوں کا وبال ہوگا جو اس کے بعد قتل کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ اس نے قتل کرنے کا امر سب سے پہلے ایجاد کیا تھا۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ أَوَّلًا، اس لیے کہ وہی سب سے پہلے اس قتل کے طریقے کو رائج کرنے والا ہے۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ، اس لیے کہ وہ ایسا پہلا شخص ہے، مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا، جس نے قتل کو سب سے پہلے رائج کیا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری نے اور مسلم نے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔